امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ استغفار سے ہر مشکل آسان۔ قرآن و سنت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ عام لوگوں پر آنے والی آزمائشیں اور مشکلات ان کے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں، چنانچہ انسان کو سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آئندہ ان سے بچنا چاہیے تاکہ اسے مشکلات سے نجات ملے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر کسی دربان نے عرض کی، میں مالدار آدمی ہوں مگر اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کچھ سکھا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا علیک بالاستغفار، یعنی کثرت سے استغفار کیا کرو، یعنی رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ وہ آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے استغفار کرنے لگا، حتیٰ کہ بعض اوقات دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے دربان سے فرمایا، ہلا سألتہ مما قال ذالک، یعنی تو نے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ عمل کس آیت کریمہ یا حدیث مبارک سے اخذ کیا ہے؟ اس ملازم کو جب دوبارہ ملاقات کا شرف ملا تو اس نے یہ سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تسمع قول ہود ویزدکم قوۃ الی قوتکم وقول نوح ویمددکم باموال وبنین۔ مفہوم یہ کہ قرآن مجید کے مطابق سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ اور سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ یعنی استغفار کی برکت سے تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ میں نے انہی آیات کریمہ سے یہ وظیفہ نکالا تھا کہ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے گا۔